سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران کو ایک مکتوب عالیہ بھیجا کہ اسلام قبول کر کے خداوند قدوس کی وحدانیت اور رسالت مصطفی کا اقرار کر لیں۔ چنانچہ اہل نجران نے اپنے علماء وغیرہ پر مشتمل 14 افراد کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا کہ جا کر ان سے مناظرہ کریں۔ چنانچہ عیسائیوں کا یہ وفد جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف کوئی التفات نہ فرمایا، بلکہ ان سے منہ پھیر لیا، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں ایک تو سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی، دوسرے ان کے تہمد ایڑیوں سے نیچے زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور تیسری وجہ یہ کہ ان کے لباس ریشمی تھے۔ جب وہ لوگ مسجد نبوی سے باہر نکلے تو راستے میں انہیں سیدنا عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما ملے جو ان کو جانتے تھے۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا، تم لوگوں نے ہمیں خود ہی خط بھیجا تھا، اور پھر جب ہم تمہاری دعوت پر حاضر ہوئے اور سلام کہا تو ہمیں جواب تک نہیں دیا گیا۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہمارے ساتھ گفتگو کی جائے، مگر آپ کے نبی نے بالکل سکوت فرمائے رکھا، لہٰذا ہمیں بتایا جائے کہ ہم واپس اپنے ملک کو جائیں یا ٹھہرے رہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سیدنا حیدر کرار، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے ان کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ لوگ اپنی طلائی انگوٹھیاں اور ریشمی لباس اتار کر دوسرا لباس پہن کر جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے گفتگو ضرور فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے وہ لوگ جب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گفتگو شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ عام لوگوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے خدا کے بیٹے ہیں۔ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر انہیں آدم علیہ السلام کی مثال دے کر فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ان میں شک نہ کرو۔ اگرچہ عیسائیوں کو اس کے بعد جواب تو کوئی نہ آیا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، تو خدا تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا کہ محبوب ان سے فرما دیجئے کہ آپ آؤ آپس میں مباہلہ کریں تاکہ حق و باطل کی تمیز ہو جائے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ اس طرح آتا ہے۔ عیسیٰ کا قصہ اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اے سننے والو، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو شک والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر اے محبوب، جو آپ سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہیں، بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو کہ آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں تمہاری عورتیں، اپنی جانیں تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ عیسائیوں کو خدا تعالیٰ کا یہ فرمان سنا کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی تیار ہو جاؤ، چادر تطہیر کو اچھی طرح اپنے جسم پر لپیٹ لو، میرے نواسوں حسن و حسین کو بھی ساتھ لے لو۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ردائے اقدس اوڑھ کر تیار ہو گئی تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا، علی تو بھی تیار ہو جا۔ چنانچہ سب لوگ تیار ہو کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرہ منورہ سے باہر آگے۔ کس شان کا یہ قافلہ نور ہے، کس شان سے چلا جا رہا ہے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھا رکھا ہے اور حضرت حسن علیہ السلام کو انگلی سے لگایا ہوا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے باپ کی کملی کے پلو کو تھام رکھا ہے، اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جناب سیدہ کی ردائے پاک کا کونا پکڑ رکھا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب رسول صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر پاؤں رکھتی ہے اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نشان قدم پر اپنا پاؤں رکھتے ہیں۔ یوں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم کو بھی پردہ دیا جا رہا ہے کہ اگر زمین دیکھے تو اسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم نظر آئیں، اور اگر آسمان دیکھے تو اسے جناب حیدر کرار کے نقش قدم نظر آئیں۔ یہ قافلہ نور اسی تقدیس و عظمت کے ساتھ چند قدم آگے بڑھتا ہے، پھر ایک مقام پر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل ابا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب ہم دعا مانگے تو تم سب مل کر آمین کہتے رہنا۔ آپ نے حسن کی انگلی پکڑی اور حسین کو گود میں اٹھایا۔ آپ کے پیچھے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کو مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ہم دعا مانگے تو آمین کہنا۔ جب یہ قافلہ نور تقدیس چند قدم آگے بڑھا تو عیسائیوں کے بڑے پادری اسقف نے کہا، اے میری قوم، ان لوگوں سے مباہلہ نہ کرنا۔ میں ان میں وہ صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے تمہارے لیے بددعا کر دی تو قیامت تک کوئی عیسائی روئے زمین پر نہیں رہے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے سوال کر دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو یقیناً پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ چنانچہ عیسائیوں نے اپنے سردار کا مشورہ سنا تو مباہلے سے رک گئے اور معذرت طلب کر لی۔